جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی فرما کر اس چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں۔ خالہ زیادہ باتیں مت بناؤ اور اسے بندر کیوں بول رہی ہو تم دونوں؟ شیطان کی شکایت کرنی پڑے گی، چلو جاؤ جا کر آرام کرو۔ نہیتا: کیا خالہ، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو ہماری شکایت لگا رہی ہو؟ خالہ زیادہ باتیں نہیں اور اسے بندر بول رہی ہو تو تم دونوں بھی تو اس کی بہنیں ہو، پھر تم کیا ہوئیں؟ صبا منہ بناتے ہوئے: خالہ اب آپ اس کی سائیڈ لینے لگی، جاؤ ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ خالہ: چل شیطان کہیں کی، چپ چاپ اپنے کمرے میں۔ صبا باجی اور نہیتا باجی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں تو چپ بیٹھا تھا، نکھت خالہ سے نظریں چرا رہا تھا کیونکہ ان سے بات کرنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پرسوں رات کے بعد سے میری بات نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گی، کہیں وہ اس بات سے ناراض نہ ہوں۔ خالہ: لو دودھ پی لو، آج یہاں سونے والے ہو کیا؟ شیرو: وہ آج کمرہ خالی ہے تو یہیں سو جاتا ہوں، ویسے بھی وہاں الگ سے چارپائی ڈالنی پڑتی ہے، پھر آپ کو بھی تو پریشانی ہوتی ہے۔ خالہ: مجھے کیسے پریشانی ہوگی؟ شیرو: وہ اس دن غلطی سے آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ خالہ: کل سے آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہیں۔ خالہ: وہ سب غلطی سے ہوا تھا، میں جانتی ہوں، اس لیے تو میں نے کوئی غصہ نہیں کیا اور نہ ہی میں ناراض ہوں۔ دن بھر تو خود ہی باہر رہتا ہے، جس ٹائم تم یہاں تھے میں بھی کسی نہ کسی کام میں لگی رہی، اب بھلا میں تم سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گی؟ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا۔ نکھت: خالہ کی باتیں سن کر میرا ڈر ختم ہو گیا، دل کو بہت سکون ملا تھا۔ خالہ کی باتوں سے میں خوشی سے خالہ کے ساتھ لگ گیا اور خالہ بھی میرا سر سہلانے لگیں۔ شیرو: آپ بہت اچھی ہو خالہ، سب سے اچھی۔ خالہ: بس پہلے دودھ پی لے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہاں اکیلا سوئے گا یا ثمینہ کو بھیجوں؟ آج رات تو میں سونے والی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، اتنے دن ہو گئے ٹھیک سے بات نہیں کر پائی۔ صابرہ خالہ روم میں آتی ہوئی بولیں اور میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی زرینہ باجی تو ہیں نہیں یہاں۔ صابرہ: اور نہیں تو کیا، لڑکیاں تو سب اپنے میں مست رہتی ہیں اور تم ثمینہ کے ساتھ ہو تو میں اکیلی کیا کروں گی؟ نکھت: ویسے آپ کہیں تو میں یہاں سو جاتی ہوں، آپ ثمینہ کے ساتھ سو جاؤ۔ نہیں، اس کی تیرے ساتھ ہی زیادہ بنتی ہے، میں تو ویسے بھی دن میں بیٹھی تھی اس کے ساتھ، میں ذرا کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ صابرہ خالہ
باتھ روم چلی گئی۔ اپنے ساتھ وہ شاید اپنا لباس لے کر آئی تھیں۔ میں نے دودھ کا گلاس ختم کیا تو نکہت خالہ ایک بار پھر سے میرا سر سہلاتی ہوئی چلی گئیں۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور بڑی لائٹ بند کر کے چھوٹا بلب چلا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ خالہ ابھی بھی باتھ روم میں تھیں۔ شاید وہ نہا رہی ہوں گی کیونکہ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ خالہ کا اس وقت میرے کمرے میں آنا اور ان کی نظروں میں چمک دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا وہ کیا ارادے لیے یہاں آئی ہیں۔ میں ایک بازو اپنے چہرے پر رکھے لیٹا ہوا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے دھیرے سے اس طرف دیکھا تو صابرہ خالہ روم میں داخل ہو رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ بیڈ کی طرف آ رہی تھیں۔ بیڈ کے قریب آ کر وہ رک گئیں اور مجھے دیکھنے لگیں۔ صابرہ اب اٹھ بھی یہاں اور ڈرامہ کرنا ہے۔ میں نے چہرے سے بازو ہٹائی اور خالہ کی طرف دیکھا۔ کم روشنی میں بھی ان کا گورا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا اور ان کے بال جو ہلکے گیلے تھے وہ الگ ہی رنگ جما رہے تھے۔ شیرو، اتنی ٹھنڈ میں آپ اس وقت نہا رہی تھیں، کیا بات ہے؟ صابرہ، کچھ گرمی زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، اس لیے تو یہاں آئی ہوں۔ صابرہ خانہ نے مسکرا کر ادا کے ساتھ اتنا کہا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر اوپر کیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں میرے ہاتھ بھی ان پر جادو کرنے لگے تھے۔ صابرہ خالہ، کتنے دن ہو گئے، کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ روز تجھے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کیسے خود کو روکتی ہوں، مجھے ہی پتہ ہے۔ شیرو، اگر کوئی آ گیا تو؟ صابرہ، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ آج باجی چلی گئی ہیں اور کل میں جا رہی ہوں۔ جانے سے پہلے میری اچھی طرح سے خدمت کر دے، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا۔ شیرو، کیا آپ جا رہی ہیں؟ مگر ابھی تو چھٹیاں بہت پڑی ہیں۔ صابرہ، تیرا خالو کل واپس آ رہے ہیں، اس لیے جانا پڑے گا۔ اب زیادہ باتیں مت کر۔ اب مجھے سمجھ میں آیا خالہ آج اس طرح میرے کمرے میں کیوں چلی آئیں۔ خیر، آج موڈ تو میرا بھی اچھا تھا تو سوچا خالہ کی مراد بھی پوری کر دوں، اور پھر میں بھی سیدھا ہو گیا۔ اور پھر کیا تھا، میں بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا اور ان کی دھجیاں اڑانے لگا، اور پھر ہم دونوں نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ ادھر دروازے کے پیچھے کسی اور نے بھی ہماری ملاقات دیکھی تھی اور پھر وہ
مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ عادت کے مطابق جلدی کھل گئی۔ میں جیسے ہی تھوڑا ہلا تو مجھے محسوس ہوا صابرہ خالہ میرے ساتھ چپکی ہوئی ہیں۔ میں نے خالہ کو تھوڑا چھیڑا تو وہ بولی، کیا کر رہے ہو؟ سونے دو۔ شیرو، خالہ ڈارلنگ، صبح ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آئے آپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ شیرو، اب تو گرمی نہیں لگ رہی نا؟ میں نے ان کے اوپر سے کمبل بھی ہٹا دیا تھا۔ صابرہ، یہ کمبل تم نے ہٹایا، شرم نہیں آتی؟ چلو جلدی اٹھو، مجھے بھی اٹھنے دو۔ خالہ کی حرکت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور ان کو ایک چپت لگا دی۔ صابرہ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنی زور سے مار رہے ہو؟ شیرو، رات کو یہ بچ گئی تھی، اگلی بار اسی کی خدمت شروع کروں گا۔ اتنا کہہ کر میں اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں ہی تیار ہو کر اکھاڑے کے لیے نکل گیا۔ ادھر خالہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا سوچ کر پھر سے لیٹ گئیں۔ اکھاڑے میں پسینہ بہانے کے بعد میں واپس گھر لوٹا تو تب تک سب اٹھ چکے تھے۔ مائرہ مامی میرے پیچھے ہی گرم دودھ لے کر آ گئی تھیں۔ مائرہ، آ گئے اکھاڑے سے؟ آج کل کشتی زیادہ ہی دیکھنے لگے ہو، دن ہو یا رات بس لگے رہتے ہو۔ مائرہ مامی کے ہاتھ سے میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور پینے لگا۔ دودھ میں آج بادام کے ساتھ مامی نے گھی بھی ڈالا تھا۔ شیرو، آج گھی بھی ڈالا ہے؟ مائرہ، اب اتنی محنت دن رات جو کر رہے ہو، طاقت کی تو ضرورت پڑے گی نا؟ ویسے رات میں بڑی آوازیں آ رہی تھیں تمہارے کمرے سے۔ مائرہ مامی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا اور میں انہیں دیکھنے لگا۔ مائرہ، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ رات کو میں بات کرنے آئی تھی مگر تم تو یہاں کبڈی میں لگے تھے۔ ویسے باقی کچھ زیادہ ہی جوشیلی لگتی ہیں جو ایسی آوازیں نکال رہی تھیں۔ پھر کیسی گزری؟ شیرو، ہاں وہ کل کچھ زیادہ ہی جوشیلی تھیں، آج واپس جا رہی ہیں تو میں نے بھی منع نہیں کیا۔ آپ کو جلن ہو رہی ہے کیا؟ مائرہ، واپس جا رہے ہو؟ مجھے تو بتایا نہیں اور مجھے جلن کیوں ہونے لگی؟ پہلا حق تو میرا ہے، اس حساب سے جب چاہوں تم سے مل سکتی ہوں۔ شیرو، تو ملیے نا، ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا۔ میں نے مائرہ مامی کو اپنے ساتھ لگا کر ان کے قریب ہونا چاہا تو انہوں نے مجھے پیچھے کیا۔ مائرہ، بس بس، پہلے مہمانوں کو سنبھالو، میں تو یہی ہوں۔ رات باجی تمہارے پاس تھیں تو اب وہ شیطان کی نانی بھی آئے گی، اس کے لیے تھوڑا بچا کے رکھو۔ تبھی مجھے سرور ماما کی آواز سنائی دی جو مجھے آنگن سے ہی آواز دے رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر
جلدی سے نیچے آ گیا۔ شیرو: جی ماما۔ سرور: تمہارا آج کوئی ضروری کام تو نہیں ہے نا؟ شیرو: نہیں، آپ کہیں۔ سرور: کچھ خاص تو نہیں ہے، بس آج پنچایت میں کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں لیتا آؤں ادھر، آخر ہمارے گاؤں کا نام روشن کرنے والے کو تو مہمانوں سے ملوانا بنتا ہے کہ نہیں؟ تم جاؤ اور نہا دھو کر پہلے ناشتہ کر لو، پھر چلتے ہیں باہر۔ شیرو: جی ماما۔ ماما کے چہرے پر فخر اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گیا اور نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ نیچے آیا تو ماما ناشتہ کے لیے میرا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بات وہ شاید سب کو بتا چکے تھے، اس لیے سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ میں ابھی بیٹھا تھا کہ نائلہ مامی میرے پاس آئیں اور مجھے گھما کر اپنی طرف کرتے ہوئے ایک ہاتھ میں لال مرچی پکڑی، میرے سر سے پاؤں تک گول گھمانے لگیں۔ اب ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ مامی کیا کر رہی ہیں، مگر زینت بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ مامی کچھ نہیں بولیں اور نہ ہی میری نظر اتارنے کے بعد مامی مرچی ہاتھ میں پکڑے چولہے کی طرف گئیں اور اسے وہیں جلا دیا۔ پھر وہ سیدھا واپس میرے پاس آئیں اور اپنی آنکھ سے کاجل انگلی پر لگا کر میرے کان کے پیچھے لگانے لگیں۔ نائلہ: خدا کرے کسی کی نظر نہ لگے تمہیں۔ سنیے جی، آپ کو کہہ دیتی ہوں، اسے کسی کے ساتھ مت بھیجنا اور نہ ہی زیادہ اس کی بڑائی کرنا۔ پتہ نہیں کون لوگ آ رہے ہیں، کہیں نظر ہی نہ لگا دیں۔ سرور: ہا ہا ہا، تم بھی نہ، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ آس پاس کے ہی گاؤں کے لوگ ہیں اور ان کے کچھ ساتھی۔ ملک صاحب بس اپنے گاؤں کا رعب دکھانا چاہتے ہیں، اور کیا تھوڑی دیر کا کام ہے اور کہیں نہیں جانا ہم نے۔ نائلہ: پتہ ہے جی مجھے آپ کا اور آپ کی پنچایت کا بھی۔ چل مائرہ، جلدی کھانا دے اسے، ورنہ کہیں کھانا بیچ میں چھوڑ کر یہ دونوں نہ چلے جائیں۔ نائلہ مامی کے آگے۔ سرور: ماما کی بولتی بند تھی، مگر نائلہ مامی کے اس طرح بات کرنے سے سب ہنس رہے تھے سوائے زینت کے۔ نائلہ: کیا ہوا بیٹی، تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زینت: وہ آنٹی، وہ سب کیا تھا جو آپ نے ابھی کیا؟ نائلہ: تمہیں نظر اتارنے کا نہیں پتہ، لال مرچی سے نظر اتار کر پھر اس نظر کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے تاکہ اسے کوئی مصیبت نہ آئے۔ لگتا ہے تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زینت: دیکھا؟ کیسے دیکھتی، ماں تو بچپن میں چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کر، اور پاپا یہ سب مانتے نہیں۔ زینت کی بات سن کر نائلہ مامی اس کے پاس گئیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نائلہ: کیا میں تیری ماں نہیں ہوں؟ آج کے بعد کبھی ایسے مت سوچنا کہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ جب دل کرے آ کے مل لیا کرنا،
اپنی اس ماں سے، ادھر آ پہلے تیری نظر اتار دوں، کہیں میری ہی نہ نظر لگ جائے۔ زینت کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور اس نے نائلہ مامی کو کس کے گلے سے لگا لیا۔ پھر نائلہ مامی نے اسے بھی بٹھایا اور اس کی ویسے ہی نظر اتاری جیسے میری اتاری تھی۔ ادھر میں نے اور سرور ماما نے ناشتہ کر لیا تھا اور پھر ہم دونوں گھر سے پیدل ہی نکل پڑے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے سرور ماما نے سر پر پگڑی باندھ لی۔ ایسا وہ کبھی کبھار کرتے تھے کسی خاص موقع پر، مگر آج شاید میری وجہ سے ایسا کیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ راستے میں جو بھی ملا سب نے ماما کو عزت سے بلایا۔ یہی تو کمائی تھی ماما کی کہ ہر کوئی انہیں پوری عزت دیتا تھا۔ چوپال میں امید کے مطابق پہلے سے ہی گاؤں کے کچھ بڑے بیٹھے تھے۔ پھر ان سے ملنے کے بعد ہم سب ساتھ میں پنچایت والے دفتر میں گئے۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں پنچایت کے سب کام ہوتے تھے، ورنہ چھوٹے موٹے مسئلے تو وہیں پیپل کے نیچے بنی چوپال میں ہی سلجھا لیے جاتے تھے۔ سرپنچ: واہ بھائی واہ، آج تو ہمارا شیر بھی آیا ہے پنچایت میں۔ شاباش بیٹا، ایسے ہی گاؤں کا نام روشن کرتے رہنا۔ سنا ہے اگلے مہینے کھیلنے کے لیے باہر جا رہے ہو۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا۔ تمہارے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، کیوں بھائی پنچو؟ سرپنچ صاحب کی بات میں سب لوگوں نے ہاں ہاں میں ہاں ملائی۔ شکریہ سرپنچ صاحب، آپ کی دعا سے سب اچھے سے چل رہا ہے۔ رہی بات ضرورتوں کی تو ماما میرے بنا کہے ہی مجھ سے سب کر لیتے ہیں۔ پھر بھی کوئی ضرورت کبھی پڑی تو میں ضرور کہوں گا۔ میرے جواب سے ماما کی خوشی اور بڑھ گئی اور سرپنچ صاحب خوش ہو گئے۔ تب بھی باہر 2-3 گاڑیاں آ کر رکیں، جن میں سے کچھ لوگ اتر کر آئے اور سرپنچ صاحب کے ساتھ ماما اور باقی سب مل کر ان کا استقبال کرنے لگے۔ سرپنچ: او بھائی، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، آؤ بیٹھو۔ انہیں تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، ہمارے سرور بھائی صاحب، اور یہ ہیں ان کا بیٹا، ہمارے گاؤں کی شان، اور آپ ہیں ہمارے شام جی، زر گاؤں کے ملک۔